वेलकम टू द शो। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। सर ये बताइए कि टेलीफिल्म, सोप और सीरियल में क्या फर्क है? यूँ समझिए कि अगर कोई पढ़ने वाला कारी है ना, मैं उसके हवाले से अगर बात करूँ तो एक होती है अफसाना, एक होता है नॉवेल और एक होती है किस्तवार कहानी जो हर हफ्ते छप रही है और लिख रही है। सीरियल को मैं कहता हूँ नॉवेल, क्योंकि वो एक जगह से शुरू होता है और एक जगह खत्म हो जाता है। टेलीफिल्म को मैं कहता हूँ शॉर्ट स्टोरी, जो एक 70-80 मिनट या 60 मिनट के अंदर आपको पूरी कहानी बता देता है। सोप एक ऐसी चीज है जो निस्बतन हल्का वजन रखती है इन दोनों चीजों से। वो लंबी अक़सात होती हैं, 52, 100, 200, 300, 1000 भी चल जाती हैं, सालों चलते हैं। उसमें आप ये समझ लीजिए कि रोजमर्रा मामलात को लेते हुए कहानी में तब्दीलियां होती रहती हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा अदबियत नहीं होती है, लेकिन तफरी का पहलू होता है। यूं समझे कि मैं कहानी है उसको मैं सुनाए जा रहा हूं आपको हर दफा कोई नई चीज उसमें डालता हूं ताकि आप वो सुनती रहें। टेलीफिल्म में आपको एक दफा सुनाऊंगा, आप पे इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ वो मेरा जिम्मा होगा। सीरियल ये होगा कि कहानी है वो शुरू एक जगह से हुई है और एक जगह जाके अपने फितरी अख्ताम तक पहुंच जाती है। आप एक जमाने में 13 किस्तों का होता था, आप मिनिमम 27-26 किस्तें होती हैं, कभी कभार ज्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक समझ लीजिए कहानी उसमें तफसीली आप यूं समझिए कि ट्रीटमेंट का जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो सीरियल में सबसे अच्छा मिलता है आपको। टेलीफिल्म में भी मिलता है लेकिन वो थोड़ा उसकी मियाद कह लीजिए, हाँ जुजियात उसमें क्योंकि 70 मिनट 60 मिनट होता है। सीरियल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी ये है कि ट्रीटमेंट आप डायरेक्टर के ऊपर होता है, और लाइटिंग जिसे हम कहते हैं बहुत अहम चीज होती है। लाइटिंग में लोग आजकल समझते हैं बस लाइट कर दे, लाइट उस सीन के मिजाज का आकाश होनी चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा बताया था कि लाइट ऐसी हो कि अगर आप किसी घर में बता रहे हैं कि मैयत है, मैयत नजर नहीं आ रही, लाइटिंग ऐसी हो कि नाज़िर समझ जाए कि यहाँ कोई सोग हुआ है, सोग वाला घर है। और ये वो काम कर सकता है जो लाइटिंग डायरेक्टर हो। अच्छा, अब लाइटिंग डायरेक्टर कौन होता है? हम कोई लड़का थोड़ा सा कैमरे पे काम करता है, फिर वो डीओपी बन जाता है। डीओपी बनने के लिए बाहर आपको 25-30 साल लगते हैं। उसमें आप वो भी एक तरह का डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर को प्रोड्यूसर के साथ बैठ के मामला तय करता है कि ये सीन है, उसमें मुझे ये रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपसे कोई खुशी का सीन है, तो खाली डायलॉग खुशी के ना हो, देखने वाले को माहौल भी लगे। पूरा माहौल बनाना लाइटर डायरेक्टर का काम है। मतलब डायरेक्टर ओके करता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट देता है, करने का काम डायरेक्टर वो डीओपी करता है। कैमरामैन अलग है, डीओपी अलग है। डीओपी पूरी आप समझ लीजिए लाइटिंग फिलॉसफी डिजाइन करता है कि मैं इस गम दिखाना है तो मैं किस तरह की लाइट करूं, खुशी दिखानी है तो क्या है, दफ्तर का सीन है तो मैं उसमें क्या माहौल बना रहा हूं। बाज दफा सिर्फ आप खामोश सीन से भी बहुत कुछ बता सकते हैं चीजों को। ये होता है डीओपी, प्लस उसमें फिर वो कैमरा मूवमेंट्स, ये सब चीजें उसकी जिम्मेदारी होती है। तो लाइटिंग तो समझ लीजिए बहुत ही एक अहम चीज है, उसके बगैर आप समझ लीजिए ड्रामा तो नहीं हो सकता। कोई टॉक शो कर सकते हैं, वो भी जरूरत आपको अच्छी लाइटिंग की बहरहाल होती है, लेकिन ड्रामा जो है ना, नैरेटिव जिसमें कहानी सुनाई जा रही है, वो पूरे मिर्च मसाला उसी वक्त लगता है जब अच्छी लाइटिंग हो। और लाइटिंग भी देखें एक बेसिक्स होती है, की फिल बैक। की हो गई, मुंह पे लाइट पड़ रही है, फिल उस शेडो को कवर कर रही है, बैक मुझे बैकग्राउंड से अलग कर रही है। ये तो हो गई बेसिक्स। इसके अलावा फिर काम शुरू होता है कि अब खूबसूरत कैसे बनाना है। अगर कहीं घर में लैंप जल रहा है, उसकी लाइट कहाँ तक पहुंचती है, मेरे चेहरे पर कितनी आ रही है, वो पूरा आपको ख्याल रखना पड़ता है। हमारे यहाँ बाज़ दफा ऐसा भी हुआ है कि लैंप इधर रखा है और लाइट यहाँ से आ रही है, ये भी होता है। तो वो समझ लीजिए एक पूरा शोबा है, उसमें पीएचडीज भी होती है, मास्टर्स भी करते हैं लोग, पीएचडी भी करते हैं। वो मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में जिसको डायरेक्टर को लाइटिंग की सेंस हो, वही बहुत बड़ा, स्क्रिप्ट के अलावा वो कामयाब हो सकता है। सिर्फ लिटअप कर देना काम नहीं करता। सर फराज साहब ये बताइए कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के माबैन जो एक अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होता है, वो किस हद तक जरूरी है एक कामयाब प्रोजेक्ट के लिए? देखें, एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एक पेज पर होना या अंडरस्टैंडिंग का होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टर एक कैप्टन ऑफ द शिप होता है। वो क्रिएटिविटी उसकी होती है सारी, और पूरे प्रोजेक्ट को कमांड, जितने भी शोबे होते हैं उस पर कमांड डायरेक्टर की होनी चाहिए, तो ही वो डायरेक्टर बनता है। फॉर एग्जांपल कैमरा मैन है तो उस कैमरा वर्क डायरेक्टर को आना चाहिए। ये सारी चीज़ों का माहिर डायरेक्टर होता है तो वो डायरेक्टर होता है।
پھر جب وہ پروڈیوسر کے ساتھ اٹیچ ہو کر کوئی بھی پروجیکٹ کو کمپلیشن، تو وہ انڈرسٹینڈنگ اتنی ضروری ہے کہ فار ایگزامپل اگر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر لڑ پڑتے ہیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، تو وہ پروجیکٹ بہت ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو خراب ہو گئے، جو رک گئے، جو نہیں چل پائے، جو کمپلیٹ نہیں ہو پائے. اور ان سب کی لڑائی کی یا ڈسپیوٹ کی، کانفلکٹ کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ایگو. اگر ایک آدمی اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو ایگو پرابلمس ختم ہو جائے. میں اپنے اندر ایگو کو کوشش کرتا ہوں کہ نہیں لاؤں. اور میں ڈائریکٹر، کیونکہ ایکٹر بھی رہ چکا ہوں اور ابھی بھی ہوں، تو ڈائریکٹر کی شروع سے ہم نے رسپیکٹ ہی کی ہے، اور ہم کو ہمارے ٹیچرس نے بھی یہی سکھایا کہ ڈائریکٹر کی تو سب سے زیادہ عزت کرنی ہے. تو ہم تو شروع سے ہی ڈائریکٹر کی عزت کرتے ہوئے ہیں. تو میری تو بہت ہی یعنی کہ لڑائی نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، اور مس انڈرسٹینڈنگس بھی نہیں ہوتی. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں نے دیکھا ہے، ایک تو ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر پروڈیوسرز یا لوگ کہہ لیں یا تعریف کرنے سے گھبراتے ہیں. میں کہتا ہوں، میری جو فلاسفی ہے، میں کہتا ہوں کہ تعریف ضروری ہے. اٹس لائک انرجی، کہ اگر آپ کسی بھی ڈائریکٹر کی تعریف کر دیں اس کے پروجیکٹ کی، وہ پروجیکٹ اس کا بیبی کی طرح ہوتا ہے. اگر جتنا نرش کریں گے، جتنا آپ اس کی تھوڑی سی یعنی اگر سچی بات ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو پریز کرنا چاہیے. اگر ہم بولیں گے نہیں پریز نہیں کرو اور مسئلے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے، وہاں پہ بنیادیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جب انڈرسٹینڈنگ خراب ہوتی ہے تو پھر پروجیکٹ بھی خراب ہوتا ہے. آبویسلی کہ اگر ایک ٹیم کے اندر ہی ڈسپیوٹس چلیں گے تو وہ پروجیکٹ تو چل ہی نہیں سکتا. انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے پیشہ ورانہ زندگی میں، لیکن گھریلو زندگی میں بھی بہت ضروری ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ کی یقیناً ٹف روٹین ہوگی، تو گھر والے شکایت کرتے ہیں کہ ٹائم کم ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے. اور شروع میں تو بہت زیادہ تھا. لوگوں پھر وہی وقت کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں نا. اور پھر جب آپ ذرا سینئر ہو جاتے ہیں تو کچھ چیزوں کو تو آپ پلان کر لیتے ہیں. جب آپ جونیئر ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو تو ٹائم بہرحال دینا پڑتا ہے. لیٹ نائٹس ہمارے شعبے کا حصہ ہیں. مطلب کوئی یہ سمجھے کہ 9 بجے گئے اور 5 بجے آ گئے، یہ کام اس فیلڈ میں نہیں ہوتا. اس فیلڈ میں تو بعض دفعہ آپ 48 گھنٹے، میں نے ایٹ اے اسٹیج 72 گھنٹے بھی میں پروڈکشن میں رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی کی، ایڈٹ بھی کروا رہے ہیں. تو یہ تو لائف ہے. مطلب اس تو گھر والے ایڈجسٹ کر بھی لیتے ہیں، نہیں کرتے تو مشکلات ہوتی ہیں. لیکن بھائی آپ کا جیسے کہتے ہیں نا وقت گزر جاتا ہے تو لوگ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کام کا طریقہ یہی ہے. مطلب آپ دفتر میں جائیں گے تو کچھ اور روٹین، اس فیلڈ میں آئیں گے تو کچھ اور روٹین. ایون ڈائریکٹر ہی خالی نہیں، پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ تو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہی رہتا ہے. اس کو تو میرے اگر میں سین ختم کر کے چلا بھی جاؤں تو جو اگر سرفراز پروڈیوسر ہیں تو یہ اگلے دن کا بھی کام سوچ ہی رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کر ہی رہے ہوں گے. تو یہ اس فیلڈ کا حصہ ہے. دیکھیں جو بھی اس فیلڈ میں آتا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے آتا ہے کہ یہ 9 to 5 جاب نہیں. اور روٹین آمدنی بھی اسی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کہا اتنے سال میں اتنے کماؤں گا، پھر اتنی تنخواہ ہوگی، پھر میں اتنا کر لوں گا. یہ سب چیزیں اس فیلڈ کا سمجھ سے کہتے ہیں نا، نو بز لائک شو بز. ہر بزنس سے مختلف شو بز ہے. کامیابی بھی ہوتی ہے تو بہت آسمان پہ ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتے ہیں لوگ. بہت بڑے بڑے آرٹسٹ اور ڈائریکٹر اور رائٹر ختم ہو گئے. کبھی کامیاب ہوئے تو ہوتے چلے گئے. وہ قسمت فیکٹر اس میں رہتا ہے، یہ سمجھیے. سر یہ بتائیں کہ شو بزنس میں قسمت کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو کامیابی کا زینہ چڑھنے کے لیے ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کو اس کام کا پیشن نہیں ہے تو میرے ارد گرد میں نے انہی لوگوں کو کامیاب دیکھا ہے اس شعبے میں، شوبز میں، جن کو پیشن ہے. کیونکہ اس کام میں انکم تو ہے، لیکن جیسے سر نے کہا کہ ہمیشہ رسک فیکٹر رہتا ہے. ہمیشہ آپ جو ہے وہ پریشانی میں رہتے ہیں کہ پیسے اب پتہ نہیں آگے، کیونکہ ایوری بڈی از ورکنگ آن فری لانس چیزوں پہ کر رہا ہے نا. وہ فری لانس کر رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں. تو وہ فری لانس لوگ کامیابی کی ان کی جو بیسک وجہ ہوتی ہے، یا جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹرم چلتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ پیشنیٹڈ ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر سے یہ پیشن نکال لیں تو وہ پھر یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی صرف پیٹ کے لیے آ رہا ہے کہ میں اس کام سے صرف پیسے بنا لوں گا، تو آئی ایم سوری، وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کرے گا. ایون کہ آپ اپنے ارد گرد بھی جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گی کہ وہ تجربے کار ہے یا کامیاب ہے، تو آپ ان سے پوچھیں گی کوئی 20 سال سے اس کام میں ہے، کوئی 15 سال، تو وہ پیشن کی وجہ سے. اگر پیشن نہیں ہے اس کام میں تو آپ
نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آپ لانگ ٹرم چل سکتے ہیں. آپ تو پین کا ہی شکار رہیں گے، آپ اسٹریس کا شکار رہیں گے، کیونکہ ہر شعبے میں ایون کیمرہ مین ہے، لائن پروڈیوسر ہے، ایسوسیٹ ڈائریکٹر، ایڈیٹر، ایچ اینڈ ایوری بڈی، ایکٹر، ٹینشن اور اسٹریس والا کام ہے. کیونکہ آپ صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک جب آپ ایک ہی کام کر رہے ہوں گے تو 12 گھنٹوں میں کوئی بھی آدمی ہوگا وہ تھوڑا سا مینٹلی ٹائرڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کی جو اسٹینڈنگ کی وجہ ہوگی، یا وہ اگر وکٹ پہ کھڑا رہے گا تو اس کا پیشن ہی اس کو لے کر کھڑا رہے گا. ادروائز وہ بولے گا کہ یار میں یہ کام کیوں کروں، میں کوئی اور کام میں اتنے پیسے بنا لوں گا. تو پیشنیٹڈ آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے اور لانگ ٹرم چلتا ہے. سر یہ بتائیے کہ 27 سال سے ماشاءاللہ آپ اس فیلڈ میں ہیں، کبھی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ آپ نے کوئٹ کیا کسی پروجیکٹ کو؟ کوئٹ تو نہیں کیا. ناخوشگوار واقعات تو جیسے سرفراز آپ کو بتائیں گے وہ ہوتے ہی رہتے ہیں. آدمی کو تھوڑا جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈھیٹ، اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. پیشن کی انہوں نے بات کی نا، پیشنیٹ آدمی ہی سروائیو کرتا ہے. جو ذرا سا بھی صرف بکش چلے گا نا وہ اس میں سروائیو نہیں کرتا ہے. ناخوشگوار واقعات تو ہوتے ہیں. دیکھیے کبھی آپ اسسٹنٹ ہوں تو ڈائریکٹر سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کوئی ایکٹر تنگ کر دیتا ہے آپ کو، ایز اے ڈائریکٹر ہوں آرٹسٹ سے لڑائی ہو گئی کسی وجہ سے، ہو جاتی ہے، کریٹو ایسپیکٹ ہے، ہو جاتی ہے، پروڈیوسر سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. میں نے تو خیر کوئی نہیں کیا اس بیس پہ، لیکن یہاں لوگ کر جاتے ہیں، کوئی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. وہی بات ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا ایگو، ایک تو ایگو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہیں واقعی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کسی نے انڈیو ایڈوانٹیج لے لیا، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ کام کرنے اگر نکلے ہیں تو یہ پورا ایک سامان ہے، گٹھڑی ہے جو لے کے چلنی ہے، جس میں آپ کو رسک فیکٹر بھی ہے، آپ کے ایگو بھی ہے، آپ کا پھر یہ پیشن بھی ہے، پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کام کسی کا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا، میری وجہ سے تو نہیں رک رہا کام. بعض دفعہ ہم خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید دوسرے کا وجہ ہے، ہوتے ہم خود ہیں. تو وہ بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ تو ناخوشگوار واقعات تو اس فیلڈ میں بہت ہوتے ہیں. اور جو عام کسی دفتر کا آدمی ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا. 9 to 5 والے کے لیے تو مشکل ہے یہ فیلڈ. تو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو برداشت کرنے بھی پڑتے ہیں اور لے کے بھی چلنے ہوتے ہیں. ناظرین ایک مختصر بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.